الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کا انتخاب آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور اس جہان سے رحلت کا یہ مہینہ ہمیں تجدید عہد کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے خدا نخواستہ عملی طور پر مسلمان کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ زبانی طور پر یا قلبی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دستبرداری کا سوچ بھی سکے، لیکن غفلت کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے، دنیا کی حرص اور حوث کی وجہ سے بعض دفعہ نشان منزل انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اور نشان منزل کا مطلب یہ کہ وہ طریقہ جس سے ہمیں آخرت ملنے والی ہے اور آخرت کی بہلائی ملنے والی ہے، وہ طریقہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ اس طریقے کو یاد کرنے کے لیے ہمیں دن میں، صبح و شام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پاک پڑھ کر کے تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہے اللہ کے نبی، آپ کو آپ کی سنتیں ہمیں یاد ہیں، آپ کے طریقے ہمیں یاد ہیں، آپ کے احسانات ہمیں یاد ہیں۔ جب یہ تجدید عہد ہوتا رہے تو انسان دور نہیں بھٹکے گا، اور جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کا پہلا ہی جو ہدف ہے وہ ہمارا ایمان اور دل میں پائے جانے والے جذبات اور احساسات ہیں کہ کسی طرح ان کو دور کر دیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو ہمیں دہرانا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اس آیت سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں انسان اس قدر لپٹا ہوا ہے کہ کوئی لمحہ زندگی کا کوئی پہر ایسا نہیں کہ جو احسانات میں دبا ہوا نہیں، لیکن کسی کا تذکرہ نہیں کیا سوائے قرآن کریم میں اس مقام کے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا ہے، اور اس رسول کے لیے سب سے قربت والی جو بات فرمائی ہے من انفسہم، ان ہی میں سے کا ایک رسول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی جنس میں سے بھیجا ہے۔ خدا نخواستہ ملائکہ سے ہوتا انسان پھر یہ کہتا کہ وہ تو فرشتہ تھے اس لیے یہ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اور بشری تقاضے کے تحت زندگی گزار کر کے ہمیں بتا گئے کہ غربت مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں مسئلہ نہیں ہیں، دنیا کی بیماریاں مسئلہ نہیں ہیں۔ حضور کو بیماری نے بھی چھوا ہے، حضور کو غربت نے بھی چھوا ہے، حضور کو اذیتیں بھی پہنچی ہیں۔ حضور کی بچیوں کو غیر مسلموں کے ابو لہب کے بچوں نے طلاق بھی دی ہے۔ اتنے حوادث سے گزار کر کے بتلایا کہ یہ کوئی تمہیں جو حادثات لاحق ہو رہے ہیں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں ہی لاحق ہو رہے ہیں، یہ تو میرا نبی بھی گزار چکا ہے۔ اگر وہ نبی کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اگر وہ سامنا کر گیا تو تمہارے لیے رائے ہدایت وہی ہے کہ اس نے خود دعا کی تھی اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مساکین کی کیا ہی عزت بڑھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ
مساکین میں، اے اللہ مجھے موت دے مسکنت والی، اور مجھے روز قیامت جمع فرما تو مسکینوں کے ساتھ۔ جس بے روزگاری، جس مہنگائی، جس پریشانی کا ہم مسلمان تذکرہ کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ تو میرا اعزاز ہے، یہ تو میرا فخر ہے۔ اس لیے مسائل یہ نہیں، مسائل یہ ہیں، دین سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ تجدید عہد کے اس مہینے میں ہم نے عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے یاد رکھیں گے، زبان سے نہیں، تسبیح سے نہیں، عملی طور پر، کہ ہمارا عمل سے چھلکے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله